जो हम सीखेंगे, आज हम तारीख के झरोकों में झांकेंगे और हम देखेंगे कि ये जो बिदतें जो हैं कलीसिया के अंदर राइज हुई हैं, इनकी इब्तिदा कैसी हुई है और क्यों इब्तिदा हुई है, क्या वो वजूहात थी। तो जो आज का हमारा मौजू है वो है इब्तिदाई कलीसिया में बिदतों का आगाज। इसके अंदर क्योंकि बहुत सारी कलीसिया जो सी है उससे ये बिदतें सदियों से राइज हैं और बिदत उसको कहते हैं जो कलाम खुदा के मुनाफी हो, जिसमें कलाम खुदा की तरफ से तस्दीक ना की गई हो। तो बहुत सारी ऐसी बिदतें हैं जो कि कलाम खुदा के अंदर जो है शामिल की गई। उसको हम जांचेंगे, देखेंगे कि ये किस तरीके से राइज हुई, क्या इनके मुतलिक जो उनसे कलाम खुदा के अंदर हमें इंतबाह किया गया था, क्या हमने उस इंतबाह को संजीदगी के साथ लिया और ये देखा कि क्या हम वाकई खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को जो है बसर कर रहे हैं, या हम जो उनसे खुदा के कलाम से दूरी के बायस, क्योंकि हम खुदा के कलाम को महज जो उनसे अपने लिए ये समझते हैं कि वो हमारे लिए इतना है कि हम सुबह या शाम उठ के और सोने से पहले से खुदा के ज़ूरी में सर को झुका लें। हम अमाल की जब किताब देखते हैं तो अमाल की किताब जो सी है ये उस इब्तदाई कलीसिया की जो सी है वो बयान करती है कि इब्तदाई कलीसिया किस तरीके से जो है उसकी बुनियाद रखी गई। हम देखते हैं कि पालूस रसूल और दूसरे रसूल जो उनसे हैं वो इन चारों अनाजील की जो बातें लिखी गई हैं उनको किस तरीके से जो है वो बयान कर रहे हैं, किस तरीके से लोग जो है उन्हें कबूल कर रहे हैं और वो क्या बातें पालूस रसूल और दूसरे रसूलों ने इब्तदाई तौर पर मसीही कलीसिया को बताई, जो कि पहली चार अनाजील के अंदर जो सी है मंदरज की गई। हम जो है वो देखते हैं कि जैसे ही जो है ये इब्तदाई कलीसिया जो है वो परवान चढ़ती है तो शैतान जो खुदा का मुखालिफ है, जो कि शुरू से मुखालिफ है, बाग अदन में उसने पहला वार किया और उस वार के नतीजे में जो है इंसान के अंदर गुनाह ने सरायत की। हम देखते हैं कि शैतान एक मरतबा फिर जब देखता है कि मसाया कफारा दे चुके हैं उस गुनाह का जो उसने बाग अदन में आदम और हवा से करवाया और जिसके नतीजे में इंसान जो उनसे खुदा की हजूरी से बेदखल किया गया और उसके ऊपर मौत नाफुज हुई, और जब मौत जो उनसे उस पर फतह पाई मसाया ने कफारा देकर, तो शैतान एक मरतबा फिर से सरगर्म हो गया है। और पालूस रसूल और दूसरे रसूल जो है वाज़े तौर पर ये बयान करते हैं कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं इन बातों के ऊपर जो उनसे बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं दाखिल होंगे। भेड़ की शक्ल में भेड़िए मसाया ने भी आगाह किया था, ये उस वक्त शुरू हो चुका हुआ था और पालूस रसूल ने इसको वाज़े तौर पे बयान किया, इंतबाह किया। हम इसको जो है वो देखेंगे। हम इसके अंदर मुख्तलिफ तारीख दानों को जो है उसका मुतालिया करेंगे। हम जो उनसे एक किताब है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, अगर आप इसके बाब 15वें के अंदर जाएं तो वहां से मैं कोटेशन जो है पढ़ रहा हूं। ये जो सी डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर जो सी जो चैप्टर 15 है, ये गिबोन जो है उन्होंने इसके बारे में बयान किया है। ये थियोलॉजिस्ट थे, वो जो है लिखते हैं, कहते हैं कि जो थियोलॉजिस्ट है जो कि कलाम खुदा को की तालीम देने वाला है, जो उसे बयान करने वाला है, जो सिखाने वाला है, उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा फ़र्ज है, क्योंकि जब वो ये तालीम दे रहा है कलाम खुदा की तो वो ये जानता है कि मैं खुदा के कलाम में से जो उनसे इस कलाम को आगे लोगों के लिए जो उनसे खुराक को पहुंचा रहा हूँ। तो उसके ऊपर बड़ा ये लाजिम फर्ज हो जाता है कि वो जो है खुदा के कलाम के अलावा किसी और तरीके से जो उनसे तालीम ना दे। इसलिए जब भी कोई आपसे किसी भी किस्म की कोई भी कलाम खुदा की बात करे तो आप उससे बराए मेहरबानी ये जरूर कहिए कि आए मेरे साथ बैठें और कलाम खुदा को खोलें
और देखें कि आया कि ये बातें इसी तरह हैं कि नहीं। महज आयतें सुनने से जो है आप तस्दीक नहीं कर सकते। तस्दीक करने के लिए बहुत जरूरी है कि कलाम खुदा को आपको खोलना होगा, उसके मतन में जाना होगा, और मतन के लिए चंद आयात पीछे चंद आयात आगे जब आप देखेंगे तो कलाम खुदा के रुजू करने से खुदा के वादे के मुताबिक आपके अंदर समझ डाली जाएगी। गिबोन जो उनसे वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जो थियोलॉजिस्ट है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो जो है ये जो इल्हामी बातें हैं खुदा के रूह के हिदायत से दी गई हैं उन्हें एन उसी इल्हाम के मुताबिक जो उनसे लोगों तक पहुंचाए। वो ये बयान करता है कि बहुत जरूरी है कि जो मौरख है, जो हिस्टोरियन है, जो तारीखदान है, जब वो किसी भी चीज को कलम बंद करे तो वो तारीखदान जो उनसे उसके लिए नहायत जरूरी है कि वो हर तरीके से इसको जांचे कि आया कि जो बातें, जो ट्रेडिशन, जो रवायात कलीसिया के साथ मुंसलिक हो रही हैं, क्या कलाम खुदा उनकी तस्दीक कर रहा है या जो है उनकी तस्दीक जो सी है ऑथेंटिक सोर्स के साथ की जा रही है कि नहीं। तो डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के अंदर इसका जो है जिक्र है। हम जो उनसे देखते हैं कि माल की किताब जो है ये पालूस रसूल और बाकी रसूल जो है ये आगाह करते हैं, वो मुख्तलिफ कलीसिया को इंतबाह करते हैं। इफ्सस की कलीसिया को इंतबाह करते हुए 20वें बाब माल की किताब 29 से 30वीं आयत में वो बताते हैं। आए हम माल की किताब 29वें बाब में चलें, 20वें बाब में और 29वीं और 30वीं आयत का मुताले करें। पालूस रसूल इफ्सस की कलीसिया को बयान करते हुए कह रहे हैं, वो कहते हैं मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, पालूस रसूल जो है उन्हें वाज़े तौर पे पैगाम दे रहे हैं कि जो बातें मैंने आपको कलाम खुदा के मुताबिक बताई हैं, क्योंकि थियोलॉजिस्ट जो उनसे है वो महज उसके ऊपर फर्ज है कि वो उसी बात को बयान करे, क्योंकि थियोलॉजी जो है वो है खुदा के कलाम की स्टडी करना, उसकी तालीम देना, उसे परखना, उसे जांचना। आप ना उसके अंदर कोई ऐड कर सकते हैं, ना उसके अंदर से कुछ निकाल सकते हैं। तो पालूस रसूल जो है 20वें बाब की 29 और 30वीं आयत में उसे इंतबाह को बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा। और आज आप देखते हैं कि आपके पादरी जो से हैं वो फाड़ने वाले भेड़ियों की मानिद हैं, क्योंकि उन्हें गला पर किसी किस्म का तरस नहीं है। उनका गला गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, लेकिन वही पादरी उसी कलीसिया का, उसी गले का पासबान जो अपने आप को पादरी कहलवाता है और अपने आप को कहता है कि मैं खुदा का खादम हूं, उसके जिंदगी का म्यार तब्दील हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है कि शागिर्दों की जिंदगी का म्यार तो जो उनसे तब्दील ना हुआ, बल्कि शागिर्दों लिखा है कि शागिर्दों के पास जो कुछ आता था, लोग अपनी जमीनें बेच देते थे, अपना मालो मता बेचते थे और उनके पाँव में रख देते थे, और वो उसे आगे जिस जिस जगह जरूरत होती थी उसको बांट दिया करते थे। ये थे रसूल, ये थे खुदा के बेटे, खुदा के बेटियां, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा के कलाम के लिए वक्फ की। आज का पादरी जौन से वो आप उसे पहचान सकते हैं कि क्या पालूस रसूल इन लोगों के बाबत बयान कर रहा है कि नहीं, क्या उसे गले की फिक्र है कि नहीं। आपको अपने पादरी को जांचने की बहुत सख्त जरूरत है कि आप ये जांचें कि आपका पादरी गले का रहनुमा है कि फाड़ने वाला भेड़िया है। पालूस रसूल कह रहे हैं मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। तो पालूस रसूल तो जो है वो वाज़े तौर पर जो है वो ये बता रहे हैं, इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को समझाने से बाज ना आया। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं जो खुदा के कलाम की
تعلیم دے رہے ہیں، جو خدا کے کلام کی طرف آپ کو لے کر چل رہے ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں اور آپ انہیں جون سے جس طرح پالوس رسول کو جو ہے وہ دکھ پہنچائے گے، انہیں رنج پہنچائے گے، آج آپ ان کو رنج پہنچاتے ہیں جو آپ کو آپ کی بدعت سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہم جو ان سے دیکھتے ہیں کہ کلام خدا جو ہے نے ہمیں بڑا واضح جو ہے پیغام دے دیا ہے پالوس رسول کی معرفت۔ ہمیں کسی بھی طور پر جو ان سے کسی بھی ایسی تعلیم کو محض سن کر، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ پادری ہے، بشپ ہے، کوئی بھی عہدہ رکھتا ہے، اول تو یہ کلام خدا کے اندر یہ جو عہدے رکھ رہے ہیں، یہ عہدے رکھتے ہیں اس لیے تاکہ کیونکہ ان کے اندر لالچ ہے، تاکہ یہ زیادہ اس چندے کو، اس دے یکی کو اپنے لیے استعمال کرنے والے بنے۔ کیا شاگردوں کے اندر کسی قسم کے جون سے عہدہ آپ کو نظر آ رہا ہے کلام خدا کے اندر؟ اگر شاگردوں کے اندر کوئی عہدہ نظر نہیں آ رہا اور وہ سب بھائی ہیں، اور کلام خدا بیان کرتا ہے کہ تمام بھائیوں، خدا کے کلام کی منادی کے لیے آپ کو عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس نصیحت کی بابت یہ جاننا بڑا ضروری ہے، سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم ہر بات کو، ہر روایت کو جس کو کلام خدا سے جوڑا گیا ہے اسے قبول نہ کریں، کیونکہ یہ پادری کے منہ سے نکلا ہے، کیونکہ یہ فادر کے منہ سے نکلا ہے، کیونکہ یہ میرے باپ نے مجھے بتایا ہے، کیونکہ یہ میری ماں نے مجھے بتایا ہے، کیونکہ میرا باپ پادری تھا یا میرا بزرگ کوئی پادری تھا، کیونکہ اس کے منہ سے میں نے سنا ہے، اس لیے ایسا ہی ہوگا۔ کلام خدا پالوس رسول کی معرفت آپ کو انتباہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ پھاڑنے والے بھیڑی ہیں، انہیں اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمیں کس طریقے سے یہ جاننا ہوگا کہ کون خدا کا خادم ہے اور کون جو ہے پھاڑنے والا بھیڑی ہے؟ خدا کا خادم محض آپ کو کلام خدا ہی میں سے بتائے گا، وہ انسانی روایات کی پیروی کرنے سے آپ کو منع کرے گا، وہ انسانی روایات کی پیروی کرنے سے آپ کو روکے گا، وہ آپ کو انتباہ کرے گا کہ یہ انسانی روایات کلام کے منافی ہیں، آپ کو ان سے دور جانا ہوگا۔ لیکن جو پھاڑنے والا بھیڑی ہے وہ آپ کو کلام اور انسانی روایات کو مکس کر کے جو ہے بتائے گا، وہ کلام کے اندر انسانی روایات کی آمیزش کر کے آپ کو بتائے گا۔ تو اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس پادری کو چنے اور کس پادری کو نہ چنے۔ کلام خدا آپ کو واضح پیغام دے رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے خدا کے خادم کو پہچانیں گے۔ آپ کے چندے، آپ کی دے یکیاں جو انسی ہیں خدا کے خادم کے لیے ہیں۔ خدا کے خادم وہ خادم ہے جو آپ کو روایتوں سے روکتا ہے۔ خدا کا خادم وہ خادم ہے جو خدا کے کلام کے مطابق خدا کی تعلیم جو ان سے وہ دیتا ہے، نہ کہ انسانی روایتوں کو اس میں شامل کرتا ہے۔ آج اگر آپ اپنا ہاتھ روک رکھیں اور اپنے چندے اور دے یکیاں ان پھاڑنے والے بھیڑیوں کو دینا بند کر دیں تو شاید یہ لوگ خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں اور آپ کی تربیت کرنے والے ٹھہریں۔ اگر آج آپ ان سے سوال کرنا شروع کر دیں تو شاید آپ کو خوف یہ ہے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ قوت والا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ تفرقہ پیدا کر دے گا اور لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور پالوس رسول کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ ہی میں سے
30ویں آیت کیا بیان کرتی ہے؟ اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں. لیکن کیا آپ کو ان سے خوف زدہ ہو جانا ہے؟ آپ اکیلے بھی رہ جائیں، خدا تب بھی آپ کے ساتھ ہے. لیکن آپ اگر ان کے گناہ میں شامل ہوئے تو ان کے گناہ کا جو خمیازہ ہے وہ آپ بھی اٹھائیں گے. آئے ہم دیکھیں تسلونیکیوں کی کلیسیا کو پالوس رسول کیا کہہ رہے ہیں. ہم چلیں گے دوسرا تسلونیکیوں 2 باب 3 سے 4 آیت اور پھر 7 سے 8 آیت. دوسرا تسلونیکیوں 2 باب 3 سے 4 آیت. پالوس رسول پھر سے آپ کو انتباہ کر رہے ہیں. کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. تو واضح طور پر آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ کون خدا کا خادم ہے، کون خدا کا خادم نہیں ہے. خدا کا خادم محض خدا کے کلام ہی سے آپ کو بات بتائے گا اور اس میں انسانی روایات کی آمیزش نہیں کرے گا، اور اس کو جانچنے کے لیے کہ یہ آیا کہ یہ خدا کے کلام ہی سے ہے، آپ کو خدا کے کلام کو کھولنا ہوگا اور اس کے متن کو سمجھنا ہوگا. آپ کو وقت دینا ہوگا خدا کے لیے. محض مناجاتیں اور دعائیں کرنے سے آپ خدا کو وقت نہیں دے رہے. 7ویں 8ویں آیت بتا رہی ہے کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے. بے دینی کا بھید، بے دینی تو ابھی بھی موجود ہے. پالوس رسول کے دور، رسولوں کے دور، مسیح کے دور کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ شیطان نے بے دینی کا جو بیج ہے وہ باغ عدن میں بو دیا تھا. لکھا ہے کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والے ہیں اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا. اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یہوہ شاہ اپنے منہ کی پونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کریں گے. اب روایت کے مطابق مسیح کا نام آسمان سے دیا گیا، کلام خدا کے مطابق. روایت کے مطابق آپ نے اس نام کو جو سب ناموں سے اونچا ہے، جس کے نام کے اوپر ہر ایک گھٹنا جھکے گا، آپ نے روایت کو اپنایا. اور یہ روایت آپ تک کہاں سے پہنچی؟ انہی پھاڑنے والے بھیڑیوں کے ذریعے سے جنہیں غلہ کی کچھ پرواہ نہیں، جو آپ کو اردو میں یسوع کہہ کے انہیں پکارتے ہیں اور انگریزی میں جب آتے ہیں تو جیزس کر دیتے ہیں، ہندی میں جاتے ہیں اور نام کر دیتے ہیں اور دوسری زبان میں اور نام کر دیتے ہیں. کلام خدا نے تو ایسا نہیں لکھا. اور جب یہ اسی وجہ سے انہوں نے کلام کے اندر کیا کیا، لکھا کہ تم ہی میں سے ایسے بھائی، یہ ہیں وہ بھائی جنہوں نے کلام خدا کے اندر غلط نام درج کیے. آپ کہتے ہیں جی کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے، تو پالوس رسول نے تو واضح آپ کو انتباہ کیا. کلام خدا ہی کے اندر انتباہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے جاننا ہے، پہچاننا ہے. کس طرح ممکن ہے کہ نام زبان کی تبدیلی سے تبدیل ہو جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پہ نام تبدیل ہو جائے، وقت کے ساتھ ساتھ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ نام تبدیل ہو جائے. جب آپ کا، آپ کے والدین کا، آپ کے بچوں کا نام تبدیل نہیں ہوتا، آپ کے پادری کا نام تبدیل نہیں ہوتا، تو مسیح کا نام کیسے تبدیل ہو جاتا ہے؟
اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ پھاڑنے والے بھیڑیے آپ کے اندر موجود ہیں. ہمیں جو ہے اس کو سیکھنا ہے. ہم اسی لیے یہ آج سیکھ رہے ہیں کہ یہ بدعتیں داخل کیسی ہوئی ہیں، اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں کیونکہ یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ بدعتیں ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. رومن کلیسیا، جسے رومن کیتھولک کلیسیا کہا جاتا ہے، یہ بدعتوں کی ماں ہے، کیونکہ یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم رسولوں کی کلیسیا سے ہمارا تعلق ہے. یہ اپنے آپ کو پطرس رسول کی کلیسیا کہلواتے ہیں، کیونکہ رومنز اس وقت حکمران تھے. رومنز نے جب 325 بعد از مسیح میں رومن شہنشاہ کنسٹنٹین نے مسیحیت کو قبول کیا، تو کیونکہ وہ بت پرست تھے، دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے اپنی رعایا کہ وہ بدعتیں مسیحیت کے اندر داخل کر دی کہ کہیں رعایا بھڑک نہ اٹھے. پالوس رسول بڑا واضح جو ہے، آپ نے اعمال کی کتاب کے اندر دیکھا، آپ نے تھیسلونیکی کی کلیسیا کے اندر جو ان سے آپ نے اس کو دیکھا. یہ رومن چرچ جو ہے یہ اپنے آپ کو بیان کرتا ہے کہ یہ چرچ رسولوں کا چرچ ہے، یہ کلیسیا رسولوں کی کلیسیا ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی جب آپ کے سامنے چیز رکھی جاتی ہے، روایت رکھی جاتی ہے، یا تو وہ درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی. اگر وہ درست ہے تو پھر وہ کلام خدا کے اندر موجود ہوگی، اور اگر وہ روایت درست نہیں ہے تو اس کا کلام خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. روزے کی روایت 40 روزوں کی کلام خدا میں دیکھیے کیا یہ درست ہے؟ اگر یہ روایت درست ہے تو کلام خدا میں موجود ہوگی. ایسٹر، گڈ فرائیڈے، اگر یہ روایتیں درست ہیں تو کلام خدا میں موجود ہوں گی، اور اگر یہ روایتیں درست نہیں ہیں تو پھر یہ کلام خدا میں موجود نہیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ روایت آدھی درست اور آدھی غلط ہو، یا یہ درست ہوگی اور عین کلام خدا کے مطابق ہوگی، یا یہ غلط ہوگی اور کلام خدا کے برعکس ہوگی. شیطان پچھلے 6000 سال سے بنی نوع انسان کو ورگلا رہا ہے، اور بنی نوع انسان اس کے جھوٹ کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. اور کلام خدا آپ کو بار بار واضح طور پر تنبیہ کر رہا ہے آسان زبان میں کہ آپ نے اپنے کلام سنانا والا جو پادری کہلوائے یا فادر کہلوائے یا پریسٹ یا منسٹر یا واٹ ایور، آپ نے اسے جانچنا ہے. اگر وہ خدا کا بندہ ہے تو صرف اور صرف
خدا کے کلام کی طرف آپ کو لے کر چلے گا، خدا کے کلام میں سے بتائے گا، اور اس کے اندر کسی بھی طور پر انسانی روایت کو شامل نہیں کرے گا۔ ایسا شخص جو ہے وہ پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہر مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ یہ ہے وہ جو کہ آپ کے چندے کا حقدار ہوگا، اس کی اپنی بہتری کے لیے نہیں، کیونکہ اگر وہ خدا کا بندہ ہے تو اس کی اپنی بہتری نہیں ہو رہی ہوگی، وہ اس چندے کو، اس دے یکی کو کلیسیا کی بہتری کے لیے استعمال کرے گا، لیکن حقدار وہ ہے۔ اور اگر ایسا پادری یا منسٹر اور واٹ ایور اگر وہ انسانی روایات کو کلام خدا کے اندر مکس کر رہا ہے تو ایسا شخص آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی اپنی بہتری ہو رہی ہوگی اور کلیسیا کی اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، کلیسیا غریب سے غریب تر ہو رہی ہوگی۔ تو کلام خدا بڑا آسان آپ کو سمجھا رہا ہے۔ ہم چلیں گے مختلف حوالوں کی طرف اور انہیں دیکھیں گے کہ ہمیں تھیولوجسٹ اور ہسٹورین جون سے وہ کیا بتاتے ہیں۔ ہم جان ولیم ڈولنگ جو ہیں، یہ 19ویں ارلی 19 سینچری کے جون سے ہیں، یہ مورخ ہیں۔ یہ جو ہے یہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، ہسٹری آف رومنزم، ہسٹری آف رومنزم۔ یہ بہت ساری کتابیں جن کا میں حوالہ دوں گا، یہ آپ جون سے انہیں اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ ان کی پی ڈی ایف فائلز جون سی ہیں لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مشکل ہوگی تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو جو ہے ان کے لنک بھیج دوں گا پی ڈی ایف فائلز۔ جان ولیم ڈولنگ جون سے ہیں، یہ انہوں نے ایک کتاب، بڑی مشہور کتاب جو ہے 19ویں صدی میں لکھی، آج 21ویں صدی ہے، 200 سال پہلے، 200 سال سے زیادہ، ہسٹری آف رومنزم۔ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ابتدائی مسیحی کلیسیا تھی اس کے اندر جو بدعتیں تھیں وہ جڑیں پکڑنا شروع ہو گئی تھیں، اور یہ آپ نے جو ہے کلام خدا کے اندر دیکھ لیا ہے۔ پالوس رسول اس کا انتباہ کر رہے ہیں، مسیح نے انتباہ کیا ہے، دوسرے رسولوں نے انتباہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسیحیت کے اندر جو بدعتیں شامل ہوئیں، یہ رومی سسٹم کی وجہ سے شامل ہوئیں، اور یہ جب شامل ہوئیں تو کلیسیا نے ریزسٹ تو کیا، لیکن یہ اتنا جب چیز نئی نئی داخل ہوتی ہے تو اس وقت جون سے کیونکہ اس کی جڑیں نہیں مضبوط ہوتی، اس کا اثر جو اس کا پھل ہوتا ہے وہ بھی جون سے نمایاں نہیں ہوتا۔ تو ابتدائی کلیسیا کے اندر یہ بدعتیں تو آ چکی ہوئی تھیں، لیکن ان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھیں، اور اس وقت کیونکہ جڑیں مضبوط نہیں تھیں اس لیے ان کی بیج کنی جون سی ہے مکمل طور پر نہیں کی گئی، ان کو جڑ سے اکھاڑا نہیں گیا، ان کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ بدعتیں جون سی ہیں یہ کلام خدا کے اندر
اس نے اتنی زیادہ آمیزش کر دیں گی کہ کلیسیا مکمل طور پر جون سے ان بدعتوں کا شکار ٹھہرے گی. یہ آپ ہسٹری آف رومنزم کے اندر دیکھ سکتے ہیں. جان ولیم ڈولن اس کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان بدعتوں کے اندر جو شامل ہوئیں ابتدائی کلیسیا کے اندر ورشپ آف دا امیجز. یہ جو آج آپ امیجز دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، یہ ابتدائی کلیسیا کے اندر جو ہے یہ بدعت آ چکی ہوئی تھی. خاکوں کی پوجا کرنا. یہ صرف کیتھولکس کو نہیں آپ الزام دے سکتے. اسی لیے انہوں نے کتاب لکھی ہے ہسٹری آف رومنزم. تو یہ جو بدعت ہے جو آج آپ کے گھروں کے اندر تصویریں ہیں جن کے آگے آپ ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ ابتدائی کلیسیا کے اندر آ چکی ہوئی تھی. یہ جو آج آپ سنتے ہیں کیتھولک کلیسیا کے اندر سینٹس، کہ اس کو جو ہے سینٹ قرار دیا گیا. تو جان ولیم ڈولن یہ کہہ رہے ہیں دا ہسٹری آف رومنزم میں، وہ کہتے ہیں یہ بھی بدعت کہ انسانوں کو مقدس قرار دینا، اس وقت بھی یہ بدعت آ چکی ہوئی تھی ابتدائی کلیسیا کے اندر. یہ بدعتیں آج کی نہیں ہیں یا چند عرصہ پہلے کی نہیں ہیں، یہ ابتدائی کلیسیا. اس لیے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں کہ یہ ابتدائی کلیسیا کے اندر یہ بدعتیں تھیں. ان بدعتوں کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اور کس نے کی ہے. اسی طرح جو یہ آپ کو مختلف جون سے ہیں تصورات میں لے کر چلتے ہیں. آسمان پہ جانے کا تصور، ماں مریم کو کہتے ہیں جی وہ آسمان پہ چلی گئی ہوئی ہیں. اور آپ بھی جون سے آپ کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کا والد یا والدہ یا بہن یا بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار وہ مرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اب وہ یسوع کے پاس چلا گیا. تو آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے، کیونکہ اول تو یسوع نام ہی غلط ہے، یہی بدعت آپ کے اندر موجود ہے. آپ کو ابھی تک اپنے نجات دہندہ کا نام ہی نہیں علم. پیدا ہونے سے پہلے باپ نے فرشتے کی معرفت ان بچے کا نام جو ہے وہ دے دیا تھا جن کا مطلب تھا میرے نجات دہندہ. دفنا کے آپ زمین میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آسمان پہ چلا گیا. اگر وہ آسمان پہ واقعی آپ کا عقیدہ چلا گیا ہے تو جائیں جا کے قبر کھودیں اور دیکھیں کہ وہاں پر وہ اس کی لاش ہے کہ نہیں ہے. آپ کہیں گے جی بے حرمتی ہو جائے گی. تو بے حرمتی آپ کلام خدا کی کر رہے ہیں کہہ کے کہ وہ آسمان پہ چلا گیا. ایک اور حوالے میں ہم آئیں گے. ان حوالوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ محض باتیں جو ہیں ایسے نہیں ہیں، یہ ابتدائی کلیسیا کے متعلق مورخ ہیں، تھیولوجسٹ ہیں، انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں. ایک اور کتاب ہے ایکلیزیاسٹک ریسرچز. یہ رابرٹ رابرٹسن ہیں، یہ 18ویں صدی کے جون سے ہیں، یہ آتھر ہیں. انہوں نے ہسٹری آف بیپٹزم میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ٹورڈز دا لیٹر اینڈ آف دا سیکنڈ سینچری، یعنی دوسری صدی عیسوی کے بعد کے زمانے کے اندر، یعنی تقریباً ختم ہونے والا ہے دوسری صدی عیسوی کا. کہتے ہیں وہ کلیسیا جو رسولوں نے بنائی تھی، جو کہ
واضح طور پر کلام خدا کے مطابق بنی تھی اور کلام خدا کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، جن کے اندر نہ لالچ تھا، جن کے اندر نہ کسی قسم کی انسانی روایات کی پیروی تھی، وہی کلیسیاں جون سی ہیں دوسری صدی عیسوی کے آخری دور کے اندر ایک نئی، کیونکہ رسول جا چکے تھے، یعنی ان کی وفات ہو چکی ہوئی تھی، آسمان پہ کہیں نہیں گئے تھے، زمین کے اندر چلے گئے تھے تاکہ جب مسیح آئیں تو وہ اٹھائے جائیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں رابرٹ رابنسن ہسٹری آف بیپٹزم میں، وہ کہتے ہیں کہ دوسری صدی عیسوی کے آخری عرصے کے اندر وہ ابتدائی کلیسیا جس کی بنیاد رسولوں نے رکھی، جو انسانی روایت سے دور تھیں، خدا کے کلام کے عین مطابق اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا ہوا تھا، ایک نئی کلیسیا کے اندر وہ تبدیل ہو گئی۔ تو یہ جو تاریخ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بدعتیں جون سی ہیں کلیسیا کے اندر کہاں سے آئیں، تو یہ آپ کو بہت شروع کے اندر جو ہے نظر آئیں گی۔ اسی طرح ایک اور ہیں ہیچ بینر مین ہے، یہ دا ورکنگ آف دا مسٹری آف دا انیکویٹی ان دا فرسٹ سینچریز آف دا مسائن چرچ۔ وہ ہیچ بینر مین کہتے ہیں کہ یہ جو ابتدائی صدیاں تھیں اس کے اندر جو رومن کلیسیا تھی، جب اس کی بنیاد پڑتی ہے تو انہوں نے اپنے اصول مسیحیت کے اندر داخل کیے۔ انہوں نے ان اصولوں کی بیج کنی کی۔ دا ماڈرن سبت ایگزامنڈ کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسٹن مارٹرز ٹائم کے اندر، جو کہ محض رسولوں کے 50 سال بعد کا وقت ہے، کہتے ہیں یہ جو پاک شراکت میں جو آپ انگور کا شیرے کا جو ہے جو ذکر ہے اس کے اندر پانی شامل کرنا شروع کر دیا گیا۔ پاک شراکت کی کئی چیزیں جو انسی تھیں وہ مسنگ کر دی گئی۔ روٹی جو انسی ہے جو کہ پاک تھی، اور روٹی جو انسی ہے وہ غریبوں کے لیے رکھی جاتی تھی، وہ یہ جو بدعتی لوگ تھے، پھاڑنے والے بھیڑیے تھے، انہوں نے اپنے گھروں کے لیے جو ہے اسے لینا شروع کر دیا، اور یہ آج یہی کام یہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنا محنت کر کے پیٹ کاٹ کے خدا کی رضا کے لیے انہیں چندہ دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے اپنا فرض نہیں ادا کیا، آپ نے محض اپنی جان چھڑائی ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ میں یہ جو خدا کی رضا کے لیے ہدیہ دے رہا ہوں یہ میں خدا کے بندے کو دے رہا ہوں جو خدا کی تعلیم دے رہا ہے، یا اس تعلیم کے اندر اس نے آمیزش کی ہوئی ہے اور اس آمیزش کی وجہ سے مجھے وہ گمراہ کر رہا ہے۔ وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچوں کو پاک شراکت دینا ہے یہ بھی شروع ہو چکا ہوا تھا۔ پاک شراکت جون سے آپ ہرگز بچے کیا بڑے بھی نہیں لے سکتے،
उस वक्त तक जब तक वो कफारे के ऊपर ईमान नहीं ले आते और कफारे का इकरार नहीं करते और उस इकरार के अंदर वो मसीह को अपना निजात देंदा नहीं समझते और गुनाह से तौबा नहीं करते, तो ये बच्चों की पाक शराकत भी इब्तदाई कलीसिया के अंदर शुरू हो चुकी हुई थी। वो ये कहते हैं कि ये जो मुर्दों के लिए दुआ करना, ये इब्तदाई कलीसिया के अंदर दाखिल थी। आज गैर कौम करती है ना, और आप कहते हैं जी गैर कौमें जो है अपने मुर्दे के लिए दुआ करती हैं। आपको भी यही बिद्दत बताई गई है। आपके अंदर भी ये जो बिद्दत है मुर्दे के लिए दुआ करने की, ये इब्तदाई कलीसिया में दाखिल हो चुकी हुई थी। जो इब्तदाई फादर हैं, टर्टुलियन बताते हैं, कहते हैं कि ये आम थी दूसरी सदी ईस्वी में मुर्दे के लिए दुआ करना, और ये फिर बाद में इसको मुकम्मल तौर पे जो है, क्योंकि ये गैर कौम की जो है तालीम है, कलाम खुदा की तालीम नहीं है। कलाम खुदा किसी भी तौर पर आपको मुर्दे के लिए दुआ करने को नहीं कहता। आप किस लिए मुर्दे के लिए दुआ कर रहे हैं? अब उसका कोई हिस्सा बखरा नहीं है, कलाम खुदा कहता है। उसके जो अमाल उसने जो अपनी जिंदगी के अंदर अंजाम दिए हैं, अब उनका सिर्फ फैसला होना है। आप उसके लिए दुआ करने से उस फैसले के अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं ला सकते। ये जो इमेजेस हैं, सलीब के निशानात, पाक तेल और ये जो मौजज़ात, प्रिटेंडेड मौजज़ात, जिनसे आप तस्दीक करते हैं कि वाकई जी वो शख्स खुदा के करीब है, ये भी इब्तदाई कलीसिया के अंदर दाखिल थे। कलाम खुदा जो उनसे आपको आज भी ये हिदायत दे रहे हैं कि अपने आप को जो उनसे इन बिदतों से दूर कर लें, क्योंकि इन बिदतों से अपने आप को दूर करना इसलिए जरूरी है, इन बिदतों के नतीजे में आप गुनाह पर गुनाह करेंगे, खुदा के कलाम से रूगर्दानी करेंगे और खुदा के गजब के हकदार ठहराए जाएंगे। पौलुस रसूल बड़ा वाज़ेह कहते हैं, और आपने देखा है अमाल की किताब के अंदर कि आप में से ही लोग उठेंगे, और जब आप इन चीजों को बयान करेंगे तो आपकी वो मुखालफत करेंगे, लेकिन क्या आपको उससे छोड़ देना चाहिए? क्या आपको डर कर, खौफ ज़दा होकर
इन बिदतों के बारे में बात करनी छोड़ देनी चाहिए कि ऐसा ना हो मुझे कलीसिया से बेदखल कर दिया जाए। किस कलीसिया की बात आप कर रहे हैं? वो कलीसिया जो खुदा के कलाम से दूर है। कलाम खुदा तो आपसे कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं आप मौजूद होऊंगा। तो आपको किसने कहा है कि आपको चर्च की जरूरत है? आपको कलीसिया की जरूरत है, आपको खुदा की जरूरत है। और क्या आपका ख्याल है कि आप अकेले हैं? बहुत सारे खुदा के लोग खुदा की तरफ रुजू कर रहे हैं और वो तमाम मिलकर कलीसिया ठहरते हैं, गला ठहरते हैं, जिनका एक ही गला बान है। बहुत सारी जो सी है अभी पड़ी हुई है। मैं इसको इधर ही जो से अभी ख़त्म करूँगा। हम इसके अंदर मज़ीद इसको सीखेंगे। इब्तदाई कलीसिया के अंदर इन बिदतों को, आपने इन बिदतों को देखा है। शायद आपका ख्याल है कि ये बिदतें वक्त के साथ साथ ऐड होती चली गई हैं। शायद ये थोड़े ज़माने से ऐड हुई हैं। ये बिदतें इब्तदाई कलीसिया के अंदर राइज थी। पालूस रसूल ऐसे नहीं इंतबा कर रहे, बाकी रसूल ऐसे इंतबा नहीं कर रहे। मसाया ने ऐसे ही आपको इंतबा नहीं किया। हमें इन इंतबाओं को संजीदगी से लेना होगा। हमें इन इंतबाओं को देखना होगा कि हमें किस तरीके से इल्म होगा कि कलाम खुदा की सच्चाई कौन बयान कर रहा है और कौन गले की फिक्र कर रहा है। हम महज लफ्जी तौर पर झूठे होंठों से खुदा की प्रस्तश करने वाले ना ठहरे। हमें इब्तदाई कलीसिया बैरिया की कलीसिया की तरह बनना होगा। कलाम खुदा में तहकीक करनी होगी कि आया कि जो बातें मुझे बताई गई हैं, मुझे जिसने भी बताई हैं, क्या मुझे वो खुदा के बंदे की तरफ से पहुंची हैं या उस बंदे की तरफ से पहुंची हैं जो भेड़ की खाल में भेड़िया है और जिससे गले की कोई परवाह नहीं। खुदा आप सबको अपना दिन, जो खुदा कदूस का दिन है, सबत मुबारक करें। आमीन।